بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، عثمان کسانہ اپنے یوٹیوب چینل سے مخاطب ہے۔ آج میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں OIC کے وزرائے خارجہ کا جو اجلاس پاکستان میں ہو رہا ہے۔ یہ بلا شک و شبہ اور بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی مبالغہ آرائی کے بجا طور پہ کہا جا سکتا ہے یہ پاکستان کا نہیں، اس وقت پورے عالم اسلام کے لیے یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے اور بڑا تاریخی نوعیت کا موقع اور لمحہ ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں OIC جو امہ کی ایک مسلم امہ کی ایک نمائندہ تنظیم ہے، تمام اسلامی ممالک اس کے ممبرز ہیں، ان کے وزرائے خارجہ کا 48واں سالانہ اجلاس ہم کہہ سکتے ہیں۔ اسے بعض وجوہات کی بنا پہ بہت زیادہ اہمیت حاصل ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس بات کی طرف توجہ کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ اس کا بنیادی ایجنڈا کیا ہے۔ پاکستان ہمیشہ پوری دنیا میں اور عالم اسلام میں ایک نمایاں حیثیت کے ساتھ قابل ذکر رہتا ہے۔ کوئی مسئلہ ہو، دنیا کے کسی کونے کے ساتھ وابستہ، کسی ملک کے ساتھ وابستہ کوئی بھی مسئلہ ہو، پاکستان کی اہمیت اس میں دو چند ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ عالمی سطح پر اجاگر ہونے والے تمام مسائل میں، تمام قضیوں میں پاکستان کا موقف ہمیشہ مثبت رہا ہے اور تعمیری کردار ادا کیا گیا ہے۔ یہاں میں 1974 میں پاکستان میں ہونے والی ایک بڑی تاریخی اسلامی سربراہی کانفرنس کا تذکرہ بھی کرنا چاہتا ہوں، جس کی بنیاد پہ پاکستان کا جو لیڈنگ رول تھا وہ دن بدن بڑھتا گیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو، جن کے بارے میں بجا طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا ہاتھ عوام کی نبض پر ہوتا تھا، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عالمی سطح پر ان کی جو پذیرائی تھی اور عالمی سطح پر جو ان کا موقف تھا، حکومتی موقف، وہ بڑا جاندار ہوا کرتا تھا۔ شملہ معاہدے کی بات کریں، آپ پاکستان کے دیگر ایشوز کی بات کریں، ہر ایک الگ موضوع پر ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں تفصیلی بات کی جا سکتی ہے۔ بطور خاص ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے جو کردار اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کا تھا اور ان کی پوری اسمبلی کا تھا، اس اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن ہر دو اطراف کے تمام ممبران کا جو تاریخی کردار تھا وہ تاریخ کے پردوں پہ نقش ہے۔ نہ صرف قومی اسمبلی کی پروسیڈنگز بلکہ پاکستان کی قومی تاریخ میں، عالم اسلام کے لیے پوری اسلامی تاریخ میں وہ ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے جو انیشیٹو لیا گیا 7 ستمبر 1974 کا جو تاریخی دن تھا رد قادیانیت کے حوالے سے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اس لمحے کا اور اس اقدام کا۔ آج دوبارہ سے 23 مارچ 2022 میں وہ تاریخی لمحہ پلٹا ہے۔ ایک مرتبہ پھر پاکستان کو وہ اہمیت حاصل ہوئی ہے۔ ہماری حکومت کی پالیسیز اور دفتر خارجہ کی لابنگ، پوری دنیا میں ہمارے سفارتکاروں کی شاندار سفارتکاری اور عالمی حالات، ان سب چیزوں نے مل کے پوری مسلم امہ کو ایک مرتبہ پھر پاکستان کے دارالحکومت میں مجتمع کیا ہے۔ ایک حوالے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا ہمسایہ برادر اسلامی ملک افغانستان اور افغانستان کے موجودہ حالات بھی اس کے محرک ہو سکتے ہیں۔ بے شک ایسا ہے، وہاں پر جو ایک کرائسس ہے، جو بحران ہے، جو ہیومینیٹیرین ایشوز وہاں پہ سامنے آ رہے ہیں، یہ بھی کہنا غلط نہیں ہے کہ وہاں پر 90% لوگ اس وقت خوراک کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں، جو ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ اسے ہم اسلامی مسئلہ نہیں کہہ سکتے، اس میں مذہب کی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے جس نے افغانستان میں سر اٹھایا ہے، اور کچھ طاقتوں کی وجہ سے، کچھ طاقتوں کے مفادات کی وجہ سے افغانستان اور افغانستان کے عوام اس مشکل حالت سے دوچار ہیں کہ پوری مسلم امہ کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ سر جوڑ کر بیٹھنے کی جو بیٹھک ہے یہ اسلام آباد میں لگی ہے۔ اسلام آباد اس وقت پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے۔
ہم نہ صرف اس پر تجزیہ کریں، تبصرہ کریں، بلکہ ہمیں بطور مسلمان دعا گو ہونا چاہیے کہ یہ مثبت نتائج برآمد کرنے والی کانفرنس ہو۔ یہاں سے پیش کیا جانے والا اور سامنے آنے والا اعلامیہ نہ صرف افغانستان کے عوام کے لیے بلکہ پوری مسلم امہ کے لیے ایک تعمیری اور خوش آئند پیغام لے کر آئے۔ ہم اگر اس کی جزیات پہ غور کریں، پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں، اندرونی سیاسی حالات، وہ بہت دگرگوں ہیں۔ وزیر اعظم سیاسی طور پہ بہت زیادہ متزلزل اور کمزور پچ پر موجود ہے اس وقت۔ ان کی اپنی جماعت میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ہر دو اطراف کے لوگ، حکومت اور اپوزیشن کے لوگ، اپنی اپنی پوزیشنوں کو مضبوط کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ جوڑ توڑ ہو رہی ہے، لین دین کیا جا رہا ہے، پولیٹیکل لین دین، سیاسی طور پہ بارگیننگ کی جا رہی ہے۔ اس میں کچھ چیزیں بیڈ ایلیمنٹ کے طور پہ سامنے آ رہی ہیں اور کچھ چیزیں گڈ انیشیٹو کے طور پہ بھی سامنے آ رہی ہیں، مگر اس سیاسی حالاتی دیگرگوں پوزیشن میں وزیر اعظم کا اور حکومت کا جمے ہوئے پاؤں کے ساتھ اور مضبوط موقف کے ساتھ OIC کے پلیٹ فارم سے سامنے آنا، یہ پوری مسلم امہ کے لیے ایک خوشگوار لمحہ ہے۔ پاکستانی قوم میں بھی صرف حکومتی جماعت کے کارکنوں اور ورکروں کے لیے نہیں، پاکستانی قوم کے لیے اپوزیشن رہنماؤں نے بھی کل یہ بات کی ہے کہ یہ ملک کی سالمیت، ملک کے عزت اور وقار کا مسئلہ ہے۔ اس لیے پورا پاکستان 2 دن کے لیے سیاست کو بالائے طاق رکھ کر، سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر 2 دن کے بعد دیکھا جائے گا، نمٹا جائے گا، سیاسی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزمائی بھی ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت ہماری جانب سے صرف حکومت کے پلیٹ فارم سے ہی نہیں، عوامی سطح پہ اتحاد و یگانگت کا، قوت اور اتفاق کا ایک ایسا پیغام جانا چاہیے کہ ایک طرف تو پوری امت مسلمہ کے وزرائے خارجہ یہاں جمع ہیں اور دوسری طرف ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پنجہ آزمائی کر رہے ہیں۔ اس موقع پہ جب پوری مسلم امہ اتحاد اور اتفاق کا پیغام دینے کے لیے اسلام آباد میں جمع ہے، پاکستانی عوام کو بھی 2 دن کے لیے ہی صحیح، چلے بات تو بڑی معیوب لگتی ہے لیکن کہہ دینا چاہیے کہ عارضی طور پہ ہی صحیح اتفاق و اتحاد اور یگانگت کا مظاہرہ کیا جائے۔ ٹیلی ویژن چینلز پر، میڈیا پر، سوشل میڈیا پر کہیں بھی کوئی اختلافی نیریٹو بیان نہیں کیا جانا چاہیے۔ ہر طرف سے سافٹ اور پازیٹیو آواز آنی چاہیے مسلم امہ کے شاندار مستقبل کے لیے اور پاکستان کے ان بنیادی مسائل کے حل کے لیے جو ہمیں درپیش ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہے، ہر چیز سموتھلی چل رہی ہے، بہت سے مسائل ہیں، بہت سے چیلنجز ہیں، کچھ ہڈن ہیں، خفیہ ہیں، نظر نہیں آتے، کچھ ظاہر ہیں، سامنے آتے ہیں، لیکن ہر طرح کے مسائل کا اتفاق اور اتحاد کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان ہو، ہمارا ساتھ اسلامی برادر ملک افغانستان ہو، ایران ہو یا ترکی سے لے کے مصر تک اور عرب کے ممالک ہوں، کوئی بھی اسلامی ملک ہو، ہم اتفاق اور اتحاد کے اس رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ کلمت اللہ اور اسلام کی وجہ سے ہمارا تمام اسلامی قوتوں کا اتحاد ایک جسم کی مانند ہونا چاہیے، تاکہ ہم اگریشن کی بات نہیں ہے، کسی کی طرف چڑھائی کی بات نہیں ہے، اوفینسو ہونے کی بات نہیں ہے، لیکن ایک ایسا میسج جائے کہ اسلام کی قوت اور اسلام کی طاقت اتفاق و اتحاد کے ذریعے پوری دنیا کو نظر آنی چاہیے۔